बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और आप देख रहे हैं सईद बलोच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, मियां नवाज शरीफ ने आज फिर वही रोना रोया है। मुझे क्यों निकाला? उनको नहीं पता क्यों निकाला। सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ लेते, GIT की रिपोर्ट पढ़ लेते, वॉल्यूम 10 खुलवा लेते, उनको थोड़ी सी समझ आ जाती कि उन्हें क्यों निकाला। उस पर तंज किया है बिलावल ने, जो कि वज़ीर ख़ारजा रहे, उनके छोटे भाई की काबीना में। उन्होंने कहा कि आपने एक दफ़ा वज़ीर आज़म बने हैं, 2 दफ़ा वज़ीर आज़म बने हैं, 3 दफ़ा बने हैं, चौथी मरतबा आपने कौन सा तीर मार लेना है? 3 दफ़ा आप सेलेक्ट होके आए हैं, एक मरतबा इलेक्ट होके दिखा दें। ये सारी इलेक्शन कैंपेन है, ये वाकई नून अलग है, पीपल्स पार्टी अलग है। बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, बिलावल साहब दर हकीकत उनकी अगर तकारीर पिछले कुछ जो हफ्तों की सुने तो उससे बड़ा एक वाज़े पैगाम ये मिलता है कि शायद अब वो भी अपनी CV किसी ऐसी जगह पर वो आगे फॉरवर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पर शायद अभी उसके ऊपर लिखा हुआ है कि नो वैकेंसी। तो वो किसी ऐसी जगह पर, किसी ऐसी कंपनी में, किसी ऐसे इदारे में अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ वो लगे हुए हैं। इंजीनियरिंग की पोस्ट क्लियर है? नहीं, वो इंजीनियरिंग की पोस्ट पर भी नहीं है, डॉक्टर भी नहीं है, लेकिन वो जिस जगह पे अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ पर सिर्फ सिफारिश काम आती है और वो सिफारिश की कोशिश में नौकरी है। हाँ, सरकारी नौकरी। और वो चाहते हैं कि मुझे कोई सिफारिशी मिल जाए जो मेरी सिफारिश करे और उसके बाद फिर मेरी आगे जो है ना वो कमर सीधी हो जाएगी। तो बिलावल साहब ने आज भी नवाज शरीफ साहब पर तंज किया है, लेकिन हमें ये चीज़ भी ज़हन में रखनी चाहिए कि इस वक्त इंतखाबात का माहौल है पाकिस्तान में। 8 फरवरी 2024 को आइंदा इंतखाबात हो रहे हैं और इंशाअल्लाह उम्मीद तो यही करनी चाहिए कि ये इंतखाबात हों, एक आइनी ज़िम्मेदारी है वो पूरी हो। उसके बाद जो भी सियासी जमात अवाम, वैसे जिस चीज़ की ज़्यादा यकीन दहानी कराई है वो होती नहीं, इसमें तो यकीन दहानी नहीं है। हमारे बहुत सारे पहुंचाए हुए दोस्त तो वो भी हैं जो कहते हैं कि शायद अभी भी ये इंतखाबात नहीं होंगे, क्योंकि जब तक PTI का बंदोबस्त नहीं कर लिया जाता, इमरान खान का बंदोबस्त नहीं कर लिया जाता, PTI पर पाबंदी वाला तो मामला थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए बाकायदा एक रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में भेजा जाता है, फिर उसके ऊपर समाअत होती है, उसके लिए असम्बली का होना, वो सारी चीज़ें वो ज़रूरी हैं। तो इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है सर, हो सकता है, लेकिन वो एक लंबा वो एक कानून बिल्कुल नहीं सर देखें जी देखें, लेकिन यहाँ पर अगर TLP के ऊपर पाबंदी नहीं लग सकी तो फिर PTI तो इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है, उसको आप कैसे उसके ऊपर पाबंदी लगा सकते हैं? लेकिन एक बिल्कुल आपने ठीक कहा कि होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैनेज करने का मतलब ये है कि PTI को उसका जो उसकी ताकत है, उसकी जो जोश व खरोश अभी भी उनके कारकुनों में है, वो किसी तरीके से उसको कंट्रोल किया जाए। आप देख लेना आज जो कुछ बाजौड़ में हुआ, उसके ऊपर भी हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन बिलावल साहब ने दर हकीकत अपनी CV पेश की है और वो नवाज शरीफ साहब को दोबारा यही कह रहे हैं कि वो 3 बार के लाडले हैं। उनका जो बयान है वो मैं उसका थोड़ा सा उनकी जो तफसील है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज कहा है कि मेरी निहत्ती वालदा ने 2 आमरों का मुकाबला किया। वो दर हकीकत शायद ये कहना चाहते थे कि एक नवाज शरीफ साहब हुआ करते थे और एक उस वक्त ज़ियाउल हक साहब थे, जिनके दौर में उनकी वालदा ने ये सारी चीज़ें बर्दाश्त की। और आप देखें कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने एक इंटरव्यू में यहाँ तक कहा था कि अगर परवेज़ मुशर्रफ और नवाज शरीफ में किसी एक का उन्हें अगर वो उसमें से मुंतखब करना पड़े तो वो एक डिक्टेटर को जो है वो तरजीह देंगी। तो इमरान जो नवाज शरीफ साहब थे, इनके बारे में उनका जहाँ तक उनकी जो सोच थी वो तब्दील हो चुकी थी। तो ये नवाज शरीफ साहब के अपने ही कुछ आमाल थे, कुछ अपने ही उनके कारनामे थे, जिसकी वजह से बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की उनके बारे में राय इस हद तक सख्त हुई। बिलावल साहब आगे कहते हैं कि मेरे हिस्से में तो 2 लाडले आए जो इंतकाम की सियासत करते रहे। उन्होंने इमरान खान साहब पर तनकीद की कि ज़मान पाक के वज़ीर आज़म ने आवाम से किए वादे पूरे करने के बजाय सियासी मुखालफिन को जेलों में डाला। इमरान खान साहब ने कौन सा सियासी मुखालफिन को जेलों में डाला है? जितने मुकदमात बने, आसिफ जरदारी पर बने, नवाज शरीफ पर बने, आहद चीमा पर बने, फवाद हसन फवाद पर बने, जो भी बने वो सारे तो उनके नून लीग के दौर में बने हैं और उस वक्त नैब ने बनाए थे, या सुप्रीम कोर्ट में ये सारे केस चलते रहे। इमरान खान साहब का इससे क्या लेना देना है? ये टैग लगा देते हैं। दर हकीकत जिन लोगों ने इनके साथ ये किया उनका नाम लेने की इनके अंदर जुर्रत नहीं है और सारे ये ढूंढते हैं दूसरे कमज़ोर लोगों के, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं और फिर देखें कि ये समझते हैं कमज़ोर कौन, मतलब देखें ना, वो साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के ऊपर लगा देते हैं, या इमरान खान जैसे है उसको उसके ऊपर लगा देंगे। जब
تو سر دیکھیں نا, وہ کمزور کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ان کو نہیں لیبل کرنا ان کو آسان ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں لیبل کرنا ان کو آسان ہے. اب دیکھیں کہ جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو یہ ان کو کیا کہتے تھے, آپ تو کٹ پتلی ہیں, آپ یہی تقریر کرتے تھے نا. اسی طرح نہیں ویڈیو کرتے ہیں. نہیں وہ میں اس دن زیادہ آئے گا. نہیں وہ بلاول صاحب کہہ رہے تھے تو کہتے تھے کہ آپ کٹ پتلی ہیں, اور جب پھر اپنی حکومت میں آئے ہیں تو اب دیکھیں وہ پھر الزام لگا رہے تھے کہ آپ نے سلیکٹ ہو کے آئے. تو وہ خود ہے نا, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. یہ تو اب چیزیں عوام کے سامنے آ چکی ہیں کہ آپ ایک سازش کر کے ایک منتخب وزیر اعظم کو آپ نے ہٹایا, اس کی حکومت چھینی, اور اس کے بدلے میں آپ کو ایک ایسی ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا. آپ کی سیاسی جماعتوں کی بقا اس وقت خطرے میں پڑ چکی ہے. عوام آپ سے نفرت کرنے لگی ہے. عوام آپ کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی. آپ کے جلسے ناکام ہو رہے ہیں. آپ عوام میں نکلنے کی آپ کی ہمت جرت نہیں ہے, اور آپ اتنے بھاری پروٹوکول لے کے نکلتے ہیں تاکہ کوئی آپ کے قریب نہ آ سکے. تو ابھی بھی یہ ساری چیزیں سہولتیں صرف اس وجہ سے ہیں کہ آپ کو پروٹوکول ہیں. جب الیکشن شیڈیول کا باقاعدہ اعلان ہوگا, انتخابی ماحول بنے گا, تو پھر ان کو مزید کچھ صورتحال واضح ہوگی کہ عوام ان کے خلاف کس حد تک متنفر ہو چکی ہے. اور اس کی وجہ کوئی اور نہیں, یہ خود لوگ ہیں جنہوں نے ایک منتخب وزیر اعظم کو ہٹا کر امریکی جو حکم تھا ان کا, اس کے اوپر انہوں نے عمل کیا اور اپنے ملک اور قوم کے ساتھ انہوں نے غداری کی. اس کے علاوہ بلاول صاحب مزید آگے کہتے ہیں کہ جو 3 مرتبہ وزیر اعظم بن کر فیل ہوا, اس سے چوتھی بار وزیر اعظم بن کر کون سا تیر مار لینا. ویسے یہ بات انہوں نے بالکل ٹھیک کی ہے. بھائی آپ کا بھائی ابھی 16 مہینے وزیر اعظم رہا ہے, آپ اس کو تو وہ ریسپی آپ بتا نہیں سکے. یہ تو کوکا کولا والی ریسپی ہو گئی نا, کہ وہ دنیا میں بس 1-2 بندوں کے پاس ہی ہے. تو یہ ملک کی کامیابی کا بھی یہ جو کریڈٹ لیتے ہیں نواز شریف صاحب, وہ خود لینے کی کوشش کرتے ہیں. اگرچہ یہ 3 حکومتوں میں ملک کو انہوں نے تباہ کیا. ان کے دور میں 2013 سے 2018 تک برآمدات کم ہوئیں, پروڈکٹیو اکانومی تباہ ہوئی. 700 ارب روپے انہوں نے مصنوعی طریقے سے جھونکا ڈالر کو غیر مصنوعی طریقے سے مستحکم رکھنے کے لیے, اور اس کا خمیازہ آنے والی حکومت نے یہ بھگتا کہ جب ان کی حکومت ختم ہوئی تو جو نگران حکومت کا دور تھا اس دوران ہی ڈالر تقریباً 35 سے 40 روپے تک جمپ کر چکا تھا. اور جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تو وہ جو ایک تسلسل ڈالر کا پیچھے سے آ رہا تھا وہ بھی نہ روک سکے, کیونکہ اس وقت انہوں نے سالانہ 140 ارب روپے یہ لگا نہیں سکتے تھے, نہ انہوں نے لگائے. تو ڈالر جو تھا وہ اس نے اپنی اصل ویلیو پہ جانا تھا, تو ڈالر آہستہ آہستہ چلتا وہ 170 تک تقریباً پہنچ گیا. آہستہ اب ٹھیک ہے سر, ہاں, تو وہ 170 روپے پہ چلا گیا. تو الزام اور وہ مہنگائی کا جو بوجھ ہے سارا وہ آ گیا عمران خان صاحب کے اوپر. تو سازشیں اور جو بارودی سرنگیں تھی, معاشی بارودی سرنگیں, وہ تو یہ خود لگا کے گئے ہیں. کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ اگلی حکومت ان کی بن رہی ہے یا نہیں بن رہی؟ شاہد خان عباسی جا رہے تھے, انہوں نے لگائی تھی بارودی. سر یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ لگا کے گئے اپنی حکومت میں کہ آنے والا جو بھی حکومت آئے گی وہ اس کو بھگتے گی, کیونکہ عوام کی رائے, عوام کی رائے ان کے خلاف پر کہا تھا کہ ہماری اب ذمہ داری نہیں ہے. جی مجھے آج بھی یاد ہے کہ شہباز شریف صاحب نے جو آخری تقریر کی تھی اس میں انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہم نے بجلی پوری کرنی تھی, کل سے اگر بجلی نہیں آتی تو ہم اس کے ذمہ دار نہیں. پھر آپ دیکھیں کہ انڈیپینڈنٹ پاور پروجیکٹس انہوں نے لگائے, اس کی بنیاد پر اس قوم کی جیبوں سے جس طریقے سے خربوں روپے نکالا جا رہا ہے. رواں سال یعنی 2023 سے لے کر 2024 تک آپ نے 2500 ارب روپے سے زیادہ صرف کیپیسٹی پیمنٹ کی مد میں دینے ہیں. آج ڈومیسٹک بجلی کا جو یونٹ ہے وہ 70-80 روپے اور کئی جگہوں پر تو 90 روپے سے بھی اوپر ہو چکا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ نے اتنے مہنگے پاور پلانٹ لگائے, اور اس میں بجلی بنے یا نہ بنے آپ نے وہ پیسے دینے ہیں. تو وہ جو 2500 سے زائد ارب روپے ہے وہ کہیں نہ کہیں سے تو ریکوری ہونی ہے. وہ ریکوری پھر اب ہم سے ہو رہی ہے. اب گیس کے وہ جو ہے وہ فکس چارجز لگا کے آگے, تو ناکامی تو آپ کی اپنی ہے. الزام آپ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے اوپر لگاتے ہیں. انہوں نے کرونا کے دوران معیشت کو چلایا, انہوں نے کرونا کے دوران ملک کو چلایا, انہوں نے عوام کو ریلیف بھی دیا, انہوں نے آپ کی جو انڈسٹری تھی وہ بہتر کی, ہر شعبہ ان کے دور میں ترقی کر رہا تھا. اور یہ جو اعداد و شمار ہے یہ ان کے دور کے نہیں ہے, یہ آپ کی اپنی پچھلی حکومت پچھلے مہینے کے. مجھے کیوں نکالا پر تو وہ تو سر کیوں نکالا کہ تو ان کی ایک گردان ہے, وہ عوام کی حمایت لینے کی کوشش کرتے ہیں. بہت انجوائے کیا سر, میں وہی کہہ رہا ہوں کہ وہ مذاق بن کے رہ گئے ہیں. وہ مذاق بن چکے ہیں, عوام اب ان کو سیریس نہیں لیتی. ابھی بھی وہ 1990 میں بیٹھے ہوئے. سر وہ 1990 میں رہیں یا 1996 میں چلے جائیں یا 93 میں چلے جائیں, جہاں بھی چلے جائیں, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی ناکامی کی وجہ سے, آپ اپنی نااہلی کی وجہ سے یہ آپ کے ساتھ یہ واقعات ہوتے رہے. آپ نے 6 آرمی چیف لگائے, کیا وجہ ہے کہ کسی ایک کے ساتھ بھی آپ کی
نہیں بن سکی ان سب کے ساتھ. بھائی کیوں نہیں بن سکا بتائیں تو صحیح نا, کوئی تو آخر وجہ ہوگی. ہر بار یہ تو ہم چلے مان لیتے ہیں کہ آپ کی جانب سے نہیں ان کی جانب سے کچھ ہوا ہوگا, تو پھر معاملات کس نے سلجھانے تھے؟ آپ نے سلجھانے تھے, تو آپ سلجھا لیتے. آپ کا ایک کے ساتھ پھڈا, دوسرے کے ساتھ, تیسرے کے ساتھ, تو یہی بات پھر آپ یہ آ کے عوام سے پوچھتے ہیں کہ عوام اب دیکھیں نا انہوں نے. مریم نواز نے آج ایک جوک بھی سنایا تھا. جی جی, اس نے کہا تھا نواز شریف پاکستان کی ہر جیل میں رہا ہے, 2.5 سال جیل کاٹی ہے انہوں نے. جی 2.5 انسپیکشن پہ رہے تھے. نہیں 2.5 سال کون سی جیل کاٹی ہے ویسے انہوں نے؟ یہ تو آج انہوں نے پھر جھوٹ بول دیا, پھر جھوٹ بول دیا انہوں نے. مریم نے کہا سر یہ چند مہینے بھی نہیں رہے تھے جیل میں, اور اس کے بعد تو یہ ہسپتال شفٹ ہو گئے تھے کہ میرے پلیٹلیٹس گر گئے ہیں. اور وہ ہسپتال میں کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ پورا پریزیڈینشل جی وہ پریزیڈینشل سویٹ ہوتا ہے پورا, اور اس کے اندر 3-4 کمرے ہوتے ہیں, خادمائیں یا نوکر ہوتے ہیں, پورا انہوں نے آئی سی یو بنا لیا. سر گھر میں بھی بنایا تھا. یہ جو سروس ہسپتال ہے لاہور, وہاں پر یہ رہے. اسلام آباد کے پمز ہسپتال میں ان کو رکھا گیا. تو یہاں پر تو سر ڈرامہ ہوتا ہے. جو گرفتار ہوتا تھا وہ جیل میں وہ ہسپتال میں چلا جاتا تھا. زرداری صاحب گئے, خورشید شاہ گئے, آغا سراج درانی گیا, آصف زرداری صاحب گئے, شرجیل میمن گیا, ڈاکٹر عاصم گئے. کون سا ایسا بندہ ہے جو انہوں نے پکڑا؟ ایون کہ وہ شاید خاقان عباسی صاحب بھی بیمار ہو گئے, وہ احسن اقبال صاحب کا بھی یہی آیا کہ وہ بھی بیمار ہیں. تو یہاں سے ان کی بیماری ایک کی شروع ہوتی تھی, دوسرا کہتا تھا اچھا اس کی دماغ کی تھی تو میری پھر میں دل کی کر لیتا ہوں, تیسرا معدے پہ لے آتا تھا, چوتھے ایک کو وہ شاید خاقان عباسی صاحب کا تو پتہ چلا ان کو تو مثانے کی بیماری ہو گئی تھی. تو یہ رپورٹڈ چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں, مذاق نہیں کر رہا, یہ رپورٹڈ چیز ہے. کرے میں روک رہا ہوں جی. تو یہ دیکھیں نا کہ وہ یہاں سے سر سے شروع کرتے تھے, نیچے تک وہ لے کے آتے تھے جو جسمانی. مریم نواز کی وہ پریس کانفرنس یاد ہے جس میں انہوں نے نواز شریف کی بیماریاں بتائی تھیں؟ جی وہ اب مجھے یاد پڑتا ہے کہ بیماری چھوڑ کے جی انہوں نے کہا تھا کہ 95% ان کی دماغ کی شریانیں بند ہے. تو مجھے بتائیں کہ جس بندے کے پلیٹلیٹس جو ہیں وہ 2000 پہ آ جائیں, جس بندے کی دماغ کی 95% دل کی 95% شریانیں بند ہو جائیں, مجھے بتائیں دل کی 95% شریانیں بند ہو جائیں, تو وہ بندہ کہاں سے سروائیو کرتا ہے؟ وہ آپ کو پتہ ہے, ہم نے ایک بار ویڈیو میں کہا تھا کہ کوئی ڈاکٹر اگر ہمارا کوئی ویور ہے تو وہ آ کے بتائے. تو وہ ایک خاتون تھی امریکہ میں, انہوں نے آ کے بتایا کہ اتنے کم پلیٹلیٹس پہ بندہ سروائیو ہی نہیں کر سکتا. تو یہ 2000 پر بھی زندہ رہے ہیں. یہ زندہ معجزہ ہے سر جو سروائیو کر. لیکن میرے خیال میں اب ان کا دور ختم ہو چکا ہے, اور یہ بڑی جلدی ریئلائز کر لیں گے کہ نواز شریف صاحب کا اب پاکستان کی سیاست میں کوئی حصہ باقی نہیں رہا. بہتر یہ ہے کہ یہ اپنے جو مستقبل ہے اس کو دیکھتے ہوئے سیاست سے خود ہی باعزت طریقے سے کنارہ کشی اختیار کر لیں. بصورت دیگر جب الیکشن میں عوام ان کو بدترین طریقے سے جواب دے گی تو پھر شاید ان کو بہت زیادہ تکلیف بھی ہوگی. صحیح. بہت شکریہ سعید بلوچ صاحب, آپ کے تجزیے کا کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا. ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اجازت دیجیے, اللہ حافظ.